الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. محترم حاضرین مجلس، سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، مالک ہے، رازق ہے. خود اپنی کتاب میں اپنی بادشاہت کے بابت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی اتباع کو، پیروی کو اللہ رب العالمین نے ہم پر لازم قرار دیا ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مجید کے اندر سارے انسانوں کے لیے، خصوصاً امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ پیغام رکھ چھوڑا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو کچھ تمہیں دیں تم اسے لے لو، اور رسول جس چیز سے تمہیں منع کر دیں، رکنے کو کہیں، تم اس سے رک جاؤ. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ میرے اور آپ کے لیے سب سے بہترین نمونہ، نموذج، آئیڈیل، کہ جس کے نقش قدم پر ہم چلیں، کہ جس کی زندگی کو ہم اپنی زندگی میں ڈھال لیں، کہ جس کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی اس دنیاوی زندگی کو کامیاب کریں، اور آخرت میں بھی ایک کامیاب آدمی بن کر اٹھیں. تو وہ واحد ایک شخص کی زندگی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم تمام انسان بس اسی انسان کے کردار کو اپناؤ، اسی شخصیت پر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو، اور وہ شخصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ، نموذج ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا اسوہ حسن ہے، آپ کی زندگی سب سے پیاری ہے، آپ کی زندگی سب سے بہتر ہے، اور اسی زندگی کو اپنانے کا حکم اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. حاضرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اہم بات جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس دور سے ہم آج گزر رہے ہیں، جس زمانے میں ہم آج سانس لے رہے ہیں، یہ زمانہ نہایت ہی پرفتن زمانہ ہے، یہ زمانہ نہایت ہی کٹھن زمانہ ہے، آزمائشوں سے بھرا ہوا، فتنے لبالب ہیں، ایسے کہ آدمی راہ چلتے گمراہ ہو سکتا. ایسے فتنے میرے اور آپ کے شہر میں، محلے میں بکثرت پائے جاتے ہیں، اور آج کا مسلمان دو اعتبار سے مار کھایا ہوا ہے. اپنے دین کو لے کر آج کا مسلمان دو اعتبار سے مار کھایا ہوا ہے. سب سے پہلے تو اس کی ذہنیت کی تجدد پسندی جو اسے اسلام سے دور کھینچ رہی ہے، جو اسے اسلام سے کہیں اور پھینک رہی ہے، جو اسے اسلام کو ماننے سے روک رہی ہے. اسلام کی، آدمی کی تجدد پسندی، نئی ذہنیت، مادیت پرستی، عقل پرستی، اور دوسری طرف آدمی اسلام میں رہتے ہوئے خرافات، رسم و رواج کا شکار ہے،
جو آدمی کو اس کے اسلام کے ساتھ کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ یہ دو اعتبار سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، صوفیت، لبرلزم، یہ دونوں چیزوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے۔ ایک جانب مسلمان نوجوان لبرلزم کی طرف دوڑ رہے ہیں، تو دوسری جانب ادھیڑ طبقہ یا پھر بزرگ یا پھر وہ جو ضعف الاعتقاد کے قائل ہیں یا پھر جن کے اندر ضعف الاعتقادی گھر کر چکی ہے، وہ لوگ صوفیت کے دلدادہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ دو قسم کے فتنے جو آج اسلام کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ دو قسم کے فتنے جو آج اس امت کو برباد کر رہے ہیں، یہ دو قسم کے فتنے جس کی وجہ سے صحیح اسلام لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہا، یہ دو قسم کے فتنے۔ اور انہی دو قسم کے فتنوں میں سے آج میں پہلی قسم کے فتنے پہ بات کرنے والا ہوں، اور اس پہلی قسم کے فتنے میں بھی ایک خاص شے جو اس ماہ سے، اس مہینے سے تعلق رکھتی ہے، اس پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یا جو مہینہ ہم سے تیزی سے نکلا جا رہا ہے، یہ مہینہ ماہ شعبان ہے، جسے شعبان المعظم کہا گیا ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آج شعبان کی 12 تاریخ ہے، اور ایک یا دو دن گزرنے کے بعد ایک ایسی رات آنے والی ہے جس رات میں مسجدیں چمکائی جائیں گی، گولے لگائے جائیں گے، چراغاں مسجدوں کو کیا جائے گا، لوگ حلوے پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں، اور جو حلوہ نہیں بنائے گا اسے کہیں گے کہ بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے۔ اور اسی طریقے سے کئی ایک رسم و رواج جائیں گے، اپنے آبا و اجداد کی قبروں کو سجائیں گے، قبرستان کو رونق دیں گے، اس پر لیپا پوتی کریں گے، اس پر چونا چڑھائیں گے، اور وہاں ٹہر کر عبادتیں کریں گے، دعائیں مانگیں گے۔ اس قسم کی کئی ایک بدعات ایک دو رات کے بعد آنے والی ہے، جسے ہم 15ویں شعبان کے نام سے جانتے ہیں، 15ویں شعبان کی رات کے نام سے جانتے ہیں۔ دیکھیے، یہ مہینہ ایک تو رمضان کے قریب ہونے کی وجہ سے بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور یہ مہینہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے کہ تم رمضان کی تیاری کرو۔ جیسے ہی شعبان آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان کے اندر رکھا کرتے تھے، سب سے زیادہ روزے شعبان کے اندر رکھا کرتے تھے، اور پورے مہینے کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے کے رکھتے تو وہ ماہ رمضان ہوتا۔ پھر اسی طریقے سے ایک صحابی رسول اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان میں روزے رکھنے کے متعلق پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں ہوں تو میں اس وقت روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں ہوں۔ اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ فضیلت والا ہے، اہمیت والا ہے۔ الغرض اس مہینے کا نام شعبان ہے، اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے شعبان عربی کا ایک لفظ ہے، اس کا اصل مادہ ہے شین عین با۔ اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ شین عین با، اس سے بنا یہ شعبان، شین عین با سے یہ مشتق ہے، اس سے بنا شعبان۔ شعبان کے معنی ہے جمع ہونا، الگ ہونا۔ شعبان کے معنی جمع ہونا، الگ ہونا۔ لغت کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس مہینے کا نام عربوں نے شعبان اس وجہ سے رکھا کہ لوگ اس مہینے میں جمع ہوتے تھے، پھر اس کے بعد پانی کی تلاش میں گروہ گروہ بٹ کر الگ الگ ہو جاتے تھے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا ہے۔ الغرض آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو بڑی اہمیت دیتے تھے کیونکہ یہ رمضان سے بالکل قریب ہے،
اور اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر شمار کرتے تھے. اس مہینے کے ایام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر شمار کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے ایام کو یاد رکھنے کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اس مہینے کے علاوہ دیگر مہینوں کے ایام کو شمار کرنے کا اتنا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. ثم یصوم لرؤیت رمضان، ایسے ہی انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے جب رمضان کا چاند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا تو آپ روزہ رکھتے تھے، اور اگر چاند آپ کو رمضان کا نظر نہیں آتا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ 30، اگر چاند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جاتا، نظر نہیں آتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے 30 کی گنتی پوری کرتے. شعبان کے 30 کی گنتی پوری کرتے. ثم صام، پھر جب 30 کی گنتی مکمل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چاند دیکھے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ماہ رمضان کا. تو شعبان کی اس وجہ سے بھی اہمیت ہے. لیکن جس خاطر اس مہینے کو اہمیت دینی تھی، جس وجہ سے یہ مہینہ المعظم کہلایا، جس کے سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اتنی اہمیت ہمارے سامنے رکھی ہے، وہ اہمیت تو درکنار، ہم اس مہینے کے اندر اس اہمیت کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو کرنے میں لگ جاتے ہیں، کسی اور چیز کو کرنے میں لگ جاتے ہیں. اس مہینے کے 14 اور 15 کے درمیان ایک رات آتی ہے جسے عرف عام میں شب برات، شب یہ فارسی کا لفظ ہے، برات یہ عربی کا لفظ ہے. شب برات یعنی چھٹکارے کی رات، چھٹکارے کی رات. اور اس رات کو مسلمان بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں. اس رات کو مسلمان بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں. حالانکہ اس رات کے بارے میں جتنی روایات آئی ہیں، تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس رات کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کے اس دین کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے اس دین میں وہ چیز ایجاد کرتے ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا، جس کا اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا. اور یہ چیز خود آدمی کے ایمان کو، خود آدمی کے دین کو منہدم کر رہی ہے. یہ چیز آدمی کے ایمان کو، آدمی کے دین کو منہدم کر رہی ہے. آدمی جب بدعت کی طرف جاتا ہے تو گویا وہ اسلام کو منہدم کرتا ہے، اسلام کو توڑتا ہے، اسلام کا قلع قمع کرنے میں لگا ہوا ہے. اور وہی بدعت جس سے اسلام تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، منہدم ہوتا ہے، وہ بدعت آج زور شور سے منائی جاتی ہے. وہ بدعت آج زور شور سے منائی جاتی ہے. کیا کیا بدعتیں ہیں ماہ شعبان کی صرف ایک رات میں؟ آئیے چلیے گنتے ہیں. سب سے پہلی بدعت، مسجدوں کو چراغاں کیا جاتا ہے. مسجدوں کو چراغاں کیا جاتا ہے. یہ برمکا یا برامکا کی عید ہے، یا پھر یہ کہہ لیا جائے کہ یہ لوگ جو مجوسی تھے، جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، ان کے ذریعے سے یہ چیز اسلام کے اندر آئی اور مسلمانوں نے اس کو ایسے اختیار کر لیا کہ گویا اسے اپنے دین کا حصہ بنا لیا. ہمارے ہاں بس مسجدوں کو چمکایا جاتا ہے، گھروں پر، بعض گھروں پر لائٹنگ ڈالی جاتی ہے، لیکن بعض محلے مسلمانوں کے ایسے بھی ہیں، بعض شہر مسلمانوں کے ایسے بھی ہیں جہاں پر باقاعدہ غیر مسلموں کی طرح اس رات میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. اس رات میں دیوالی کا ماحول وہاں پر نظر آتا ہے. آج بھی یہاں پر بھی ایک دو مسلمان ہیں یا پھر بعض الناس ایسے بھی ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں اور اسے دین سمجھتے ہیں. سب سے بڑی غلط فہمی تو یہ ہے کہ وہ اسے دین سمجھتے ہیں، اسے
دین سمجھتے ہیں، حالانکہ نہ صحابہ نے یہ عمل کیا، نہ صحابہ کے نیچے والے طبقے تابعین نے یہ عمل کیا، یا پھر اس سے اور تھوڑا نیچے اتر جائے تبع تابعین نے بھی یہ عمل نہیں کیا، یا پھر ان کے روش پر چلنے والے یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے سلف صالحین نے بھی یہ عمل نہیں کیا، یہ عمل نہیں کیا۔ حالانکہ سلف صالحین کے بارے میں تو یہ آتا ہے، ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو شعبان کی یہ رات مناتے ہوئے دیکھ لے تو ڈنڈا لے کے اسے ماریں گے۔ صحیح روایت ہے۔ اس قدر تابعین اس رات کو دور کرتے تھے، دفع کرتے تھے، اس بدعت کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے، اور وہی بدعت آج سر پر چڑھی ہوئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری بدعت جو شعبان کی رات میں کی جاتی ہے، 15ویں شعبان کی رات میں، کہ روحیں لوٹ کر آتی ہیں۔ کیا ہے؟ روحیں لوٹ کر آتی ہیں۔ یہ عقیدہ تو ایسا ہے گویا ہم دین اسلام میں نہیں ہیں۔ جو اس عقیدے کا اقرار کرنے والا ہے گویا وہ دین اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب جو مر چکے ہیں وہ برزخ میں ہیں، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک انہیں اٹھایا نہ جائے گا وہ برزخی زندگی جئیں گے، زمین پر واپس نہیں آئیں گے۔ گھروں کو قمقمے لگا کر چمکایا جاتا ہے، گھروں کو لالٹین لگا کر چمکایا جاتا ہے، عجیب و غریب قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ مردے واپس آتے ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ کرسچنز کا ہے، یہ عقیدہ کئی اقواموں کا ہے، کورینز کا ہے۔ وہ لوگ بھی ایک رات ایسی مناتے ہیں جس کے اندر ہر گھر میں اجالا ہوتا ہے، اور قسم ہاں قسم کے پکوان بنا کر وہ رکھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ روحیں لوٹ کر آتی ہیں، روحیں لوٹ کر آتی ہیں۔ یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، یہ سراسر دین کے خلاف ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا گویا اس بات پر ایمان نہ لانا ہے جس بات کا حکم اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے کہ ایک بار مر چکے تو چلے گئے، دوبارہ لوٹ کر آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ سے کہے گا مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں نیک عمل کر لوں، تب بھی اسے نہیں لوٹایا جائے گا۔ اور آج ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے ابا دادا جن کو دفنا دیا جا چکا ہے، جو مر چکے ہیں، وہ قبر میں سے دوبارہ اٹھ کر گھر آنے والے، معاذ اللہ۔ کیسا عقیدہ یہ عقیدہ اپنے آپ میں خود ایک عجوبہ ہے۔ یہ سوچ رکھنا، یہ فکر رکھنا گویا خود اپنے ایمان کو گالی دینا ہے، خود اپنے ایمان کو گالی دینا ہے۔ ایسا جو عقیدہ رکھتا ہے وہ دین سے بہت دور ہے، اور فلسفیت کے اندر، صوفیزم کے اندر ایسے گھرا ہوا ہے کہ اسے اس کا سچا دین، اس کا رب کا سچا نظام کیا ہے اسے پتا نہیں ہے، دین اسلام کسے کہتے ہیں اسے پتا نہیں۔ جو مر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ دعا کر سکتے ہیں، جو مر چکے ہیں ان کی خاطر آپ صدقہ کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور یہ چیز ان کے حق میں ثواب کا باعث بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، تو اس کا عمل کٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ جب دنیا سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ دنیا وہ جگہ ہے جو آدمی کے لیے امتحان گاہ ہے۔ جب وہ امتحان گاہ سے اٹھ ہی گیا، اب امتحان گاہ میں اس کی کوئی سیٹ ہی نہیں ہے، تو پھر نمبر بڑھانے کا کوئی چانس ہے؟ کوئی چانس نہیں ہے۔ انقطع عملہ، جب مر جاتا ہے تو عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے۔ صدقہ جاریہ ہونا چاہیے، علم ينتفع بہ، یا ایسے علم کی جڑ یا پھر ایسے علم کا بیج وہ بو جائے جو زمانہ در زمانہ چلتے رہے اور اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے، یہ ایک چیز ہونی چاہیے۔ یا پھر ولد صالح یدعو لہ، اپنی پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے وہ، تو نیک اولاد اس کے حق میں جب دعا کرے گی
تو وہ دعا اس کے حق میں قبول کی جائے گی اور اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ ہم بندے تک ثواب پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ یہ 3 چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ ہم ہمارے آبا و اجداد تک جو مر چکے ہیں، ہم سے بچھڑ چکے ہیں، آج قبر میں مدفون ہیں، ان تک جب ثواب پہنچانے کی بات آتی ہے تو ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور 4تھی یا 5ویں چیز نہیں ہے۔ یا تو عقیدہ ہی سب سے بڑا دین اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے کہ ابا دادا جن کو ہم کفن میں عطر وغیرہ لگا کر لٹا کر آئے ہیں، منو مٹی ان پر ڈال آئے ہیں، وہ آج قبر سے اٹھیں گے، ہمارے گھر میں آئیں گے اور کھانا کھائیں گے۔ معاذ اللہ، کیسا عقیدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے جس کے اندر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بندوں سے پوچھتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ اور اسی طریقے سے روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بال برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ روایت ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اسے پیش کر کے 15ویں شعبان کو مخصوص عبادتیں کرنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ہوا اڑایا گیا ہے، موضوع بات ہے، اس کی سند ملی ہے نہ کچھ ملی ہے، سند ہی اس کی تاریخ ہے۔ لوگ اس رات میں 15ویں شعبان کی رات میں صلاۃ الفیہ پڑھتے ہیں۔ صلاۃ الفیہ، رکعتیں 100 ہیں، نام ہے الفیہ، 1000 رکعت کی نماز، 1000 رکعت کی نماز، لیکن رکعت کتنی ہے اس کے اندر؟ صرف 100۔ اب اس کو 1000 سے کیسا کیلکولیٹ کیے انہوں نے، یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ یہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس نماز کا نام صلاۃ البراء یعنی برات والی نماز یا صلاۃ الفیہ یا صلاۃ الرحمہ، عجیب عجیب نام سے اسے اس نماز کو پکارا گیا ہے۔ اور اس نماز کی کوئی حقیقت نہیں، اس نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہیں باجماعت پڑھائی جاتی ہے، 100 رکعتیں لوگ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ دین میں اس کا کہیں ثبوت ہی نہیں ہے۔ اس کی جو سندیں ہیں تاریخ سندیں ہیں، ضعیف سندیں ہیں، موضوع باتیں ہیں، موضوع سندیں ہیں، اور لوگ ایسی موضوع من گھڑت روایات پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی استغفار طلب کرنے والا، مجھ سے استغفار طلب کرے، میں اسے استغفار معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ ہر رات، ہر تہجد میں جو گڑ گڑانے والا ہے، ہر تہجد میں جو اللہ کے سامنے قیام کرنے والا ہے، ہر تہجد میں جو اللہ کے سامنے قعود کرنے والا ہے، ہر تہجد میں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہے، ہر تہجد میں پہلو کے بل لیٹے ہوئے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ اسے سنتا ہے، اسے بخشتا ہے، اس کی باتوں کو سنتا ہے اور اس کی مرادیں حاجتیں ہر رات پوری کرتا ہے۔ لیکن ہم نے اسے صرف ایک رات کے ساتھ خاص کر دیا، ایک رات کے ساتھ خاص کر دیا، ایک موضوع روایت کی بنیاد پر، ایک موضوع روایت کی بنیاد پر۔ اس کے برخلاف صحیح روایت یہ ہے کہ ہر رات آسمانی دنیا پر اللہ نازل ہوتا ہے تہجد کے وقت میں۔ اٹھو، دعائیں مانگو، تمہیں اگر مغفرت طلب کرنی ہے تو ہر رات مغفرت طلب کرو۔ ایک رات کو مخصوص کرنا گویا ایسا ہے جیسا کہ تم اللہ کی نعمت کو کوزے میں قید کر رہے ہو، حالانکہ اللہ کی نعمت بے کرا ہے۔ ہر رات اللہ معاف کرنے کے لیے آسمانی دنیا پر 1/3 رات میں نازل ہوتا ہے، اور اسے ہم شعبان کے ساتھ خاص کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ بڑی نافرمانی ہے، یہ بڑی نافرمانی ہے اور اللہ کی نعمت سے ناشکری ہے، اللہ کی نعمت سے ناشکری ہے۔ ہر رات اللہ نے دی، ہم نے اسے ایک رات میں قید کر دیا، حالانکہ
اس رات کے بارے میں جو فضیلتیں آئی ہیں اس باب کے اندر وہ تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں. ان ضعیف روایتوں پر عقیدہ اعتماد اتنا مستحکم ہے کہ صحیح روایت پیش کرنے کے بعد بھی آدمی روزمرہ کی تہجد کا اہتمام نہیں کرتا. الا ماشاء اللہ گنے چنے لوگ، چنندہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جو تہجد میں اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ سے اپنی بخشش کرواتے ہیں اور اللہ سے اپنی حاجات مانگتے ہیں. گنے چنے لوگ ہیں، چنندہ لوگ. اگر تمہیں اپنی بخشش کا اتنا ہی خیال ہے، تمہیں اپنی بخشش کے لیے اتنا ہی رب سے خوف ہوتا ہے، تو ہر رات اٹھو، ہر رات اللہ سے دعا مانگو. ہر رات اللہ رب العالمین ایک تہائی رات میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، ہر رات اللہ سے مانگو. لیکن اس کے برخلاف کرتے ہیں. لوگوں کو وہ چیز اچھی دکھتی ہے جو شیطان کی نظر میں محبوب ہے، جو شیطان کی نظر میں محبوب ہے. شیطان کو گناہ کرنے سے زیادہ، معصیت کرنے سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے بدعت. کیونکہ بدعت جب آدمی کرتا ہے تو اسے نیک عمل سمجھ کے کرتا ہے، نیک عمل سمجھ کے کرتا ہے، اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بدعت ہے، کر لیتا ہے، اس پر گناہ چڑھ جاتا ہے. اور شیطان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے. لہذا اگر کوئی سمجھانے جائے تب بھی شیطان آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے. اب دیکھیے 2 راتوں کے بعد کیسی سرکشی ہونے والی ہے. رات کا نام تو برات رکھ دیا ہے، لیکن نوجوان کیا کرتے ہیں؟ گاڑی لے کر پورے شہر کی ناک میں دم کرتے ہیں، پھرتے رہتے ادھر سے ادھر. عبادت کا نام دیا اس رات کو، عبادت نہیں ہوتی، قوالی گائی جاتی ہے، معاذ اللہ، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، عجیب و غریب قسم کی رسم و رواج کی جاتی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اس رات کا اہتمام کر رہے ہیں. معاذ اللہ، اللہ معاف کرے. اور اسی طریقے سے اس رات میں لوگ پٹاخے بھی پھوڑتے ہیں، یہ بھی سب سے بڑی بدعت ہے. دین کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں. اس سے دور رہیے، احتراز کیجیے، اس سے بچیے، اور صحیح دین کیا ہے اسے جانیے. اگر آپ اپنی زندگی بھر ایسے غافل کی موت مر جائیں گے، غافل رہیں گے، غافل کی موت مر جائیں گے، تو قیامت میں آپ کے پوچھنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی. آپ کو اسی دنیا میں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، سدھارنا ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اسی دنیا میں آپ کو جاننا ہے. اسی دنیا میں آپ کو جاننا ہے، یہیں سے علم حاصل کرنا ہے، یہیں سے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اور یہی آپ کی امتحان گاہ ہے. اسی بنیاد پر آپ کا فیصلہ ہوگا، اسی بنیاد پر آپ کا فیصلہ ہوگا. قرآن مجید کے اندر آتا ہے عاملۃ ناصبہ، پیشانیاں ایسی جو عبادت کر کے تھک گئی ہوں گی. عاملۃ ناصبہ، تھکی ہوئی، عبادت کی ہوئی، عمل کی ہوئی پیشانیاں. سوچئے کیسی پیشانیاں؟ عبادت کر کر کے تھکی ہوئی پیشانیاں. تسلا نارا حامیہ، چھٹکے میں انہیں جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، انہیں آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. تسلا نارن، وہ عبادتیں رائے گا، وہ روزے رائے گا، وہ عبادتیں رائے گا، وہ روزے، وہ سجدے، وہ قیام، وہ سجود، سب بیکار. عمل پہاڑ برابر ہوگا لیکن جائے گا بندہ جہنم میں. وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ چاہتا ہے وہ عمل جو سنت کے مطابق ہو، اللہ چاہتا ہے وہ عمل جو اس نے اپنی کتاب میں بیان کیا، اللہ چاہتا ہے وہ عمل جو اس کے رسول نے واضح کیا، اللہ چاہتا ہے وہ عمل جس پر مومنین تھے. مومنین کی راہ سے اگر عمل الگ ہو گیا، مومنین کی راہ سے اگر آپ کٹ کر الگ چلے گئے، نولیہ ما تولی، جدھر پلٹو گے اللہ ادھر پلٹا دے گا. وَنُصْلِهِ جہنم، اور ٹھکانہ جہنم. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے.
لہذا اپنے آپ کو سنواریے، حق کو جانیے، دیکھیے، پرکھیے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے پیدا کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیدا کرنے میں بھی تحقیق رکھی، میرا اور آپ کے پیدا کرنے میں بھی تحقیق رکھی۔ ابھی مغرب میں تلاوت کی گئی، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان سوچتا ہے، گمان کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، شتر بے مہار کی طرح اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یوں ہی اسے پیدا کیا گیا ہے، یوں ہی اسے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہ باتیں بیان کی جو انسان کی پیدائش سے تعلق رکھتی ہیں، جو انسان کی پیدائش سے تعلق رکھتی ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کوئی آیت اس کے بعد کی بول سکتے ہیں؟ نطفة من منی یمنی، کیا وہ ایک ٹپکایا ہوا خطرہ نہیں تھا؟ پھر اس کے بعد اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد کی آیت أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر ہم نے اسے گوشت کا لوتھڑا بنایا اور اسے سدھار کر سیدھا سیدھا پیدا کیا، اسے سدھار کر سیدھا سیدھا پیدا کیا۔ اللہ نے ہماری پیدائش میں بھی ہمارے لیے تحقیق رکھی ہے، یعنی جاننا ہے، ہمیں جاننا ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ رب العالمین تو علم سے آدم علیہ السلام کو نوازا، اور اسی علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فوقیت حاصل ہوئی۔ اور اللہ رب العالمین نے بنیاد اس دین کی اقرا پر رکھی، پڑھنے پر رکھی، جاننے پر رکھی۔ قرأ یقرأ قرأً، پڑھنے پر رکھی۔ پڑھنا اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی علم کی جستجو میں نکلے۔ تو ہمارا دین ہمیں ابتدا سے یہ سکھاتا ہے، یہ خرافات، یہ روایات، ہمارے ابا یہ کرتے تھے، تمہارے دادا وہ کرتے تھے، ہمارے گھر میں سالہ سال سے یہی چلتا آ رہا، چراغ قمقمے ہوتے ہیں۔ ہمارے ابا ہمارے دادا کی قبر پہ گئے تھے، لیپا پوتی کرے تھے، میں ہمارے ابا کی قبر پر جا رہا ہوں، چونا لگا رہا ہوں، گچ لگا رہا ہوں، سنوار رہا ہوں ان کی قبر کو، پھول ڈال رہا ہوں ان کی قبر پر۔ ہر شعبان کی رات میں ہمارے گھر کا یہی سلسلہ تھا۔ یہ بات کام آنے والی نہیں ہے، حقیقت جانیے کہ حقیقت کیا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم کی بنیاد اللہ نے رکھی۔ اگر اللہ کی توحید کو جاننا ہے، اس کی الوہیت کو جاننا ہے، اس کی ربوبیت کو جاننا ہے، اس کے اسماء و صفات کو جاننا ہے، تو فَاعْلَمْ، پہلے علم حاصل کرو۔ فَاعْلَمْ، پہلے علم حاصل کرو۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے دین کو بچا سکتے ہیں، اپنے دین کو محفوظ کر سکتے ہیں، ہم اپنی بقا کی تیاری کر سکتے ہیں، اپنی بقا کی تیاری کر سکتے ہیں۔ قیامت میں کامیاب ہونا ہے نا، تو اس تیاری کے لیے آج اس امتحان گاہ میں علم حاصل کرنا، حق و باطل کو پہچاننا، صحیح غلط کو پہچاننا، شرک و بدعت کو پہچاننا، توحید و سنت کو پہچاننا نہایت ہی ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر آج غافل کی زندگی جیلیں گے تو کل قیامت کے دن کوئی حصہ کسی کے لیے نہیں ہوگا، کوئی حصہ کسی کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ ہم شہادتین دیتے ہوئے اترے ہیں، ہم شہادت دیتے ہوئے اترے ہیں۔ الستُ بربکم، پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے پوچھا، ہم نے شہادت دی، ہاں بھلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے۔ شہادت پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم نے دی، شہادت مرنے کے بعد بھی ہم دیں گے، شہادت اس زندگی میں بھی ہم دیں گے۔ اور یہ شہادت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم اپنے علم کو اپنے دین کے لیے خالص کریں گے اور دین کا خالص علم حاصل کریں گے۔ جب تک آپ اندھیروں سے باہر نکل نہیں سکتے، تاریکیوں سے باہر نہیں نکل سکتے،
ایک خرافت سے اگر آپ نکل بھی جائیں گے دوسری خرافات میں آپ پڑ جائیں گے، ایک فتنے سے نکلیں گے دوسرے فتنے میں پڑیں گے۔ لہذا اپنے دین کی حفاظت کے لیے علم نہایت ضروری ہے۔ علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے، دین کا علم حاصل کیجئے، اور اس اعتبار سے حاصل کیجئے جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جیسے اللہ کا ارشاد ہے اس اعتبار سے علم حاصل کیجئے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی راہ کو چھوڑ دے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کر لے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر پلٹتا ہے اسے ادھر پلٹا دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آیت بتاتی ہے کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے، آیت بتاتی ہے کہ کن کے نقش قدم پر چلنا ہے، آیت بتاتی ہے کہ کس طریقے سے آدمی اپنے ایمان کو سنوار سکتا ہے، آیت بتاتی ہے کہ کس ذریعے سے آدمی اپنے اصلی اسلام کو، اپنی خالص دین کو پہچان سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو تھامنا ہے، اس کے بعد صحابہ کی راہ کو تھامے رکھنا ہے، تابعین کی تابعین کی راہ کو تھامے رکھنا ہے، اجماع پر مستحکم ہو جانا ہے، اور سلف صالحین سے ہوتے ہوئے ہر روایت کو قبول کرنا ہے، یا پھر سلف صالحین سے ہوتے ہوئے جو باتیں ممنوع ہیں انہیں چھوڑنا ہے، جو باتیں ممنوع ہیں انہیں چھوڑنا ہے۔ الغرض اتباع سلف پر ہمیں چلنا ہے، تبھی یہ بدعات، یہ خرافات ہمارے دین سے ختم ہوں گی، ہمارے اسلام سے جدا ہوں گی، اور ہمیں خالص اسلام حاصل ہوگا، ہمیں خالص اسلام حاصل ہوگا۔ لیکن آدمی آج اپنے دین کو لے کر بڑا کھوکھلا ہو چکا ہے، اپنے دین کو لے کر بڑا کھوکھلا ہو چکا ہے، اس کے پاس معلومات ہے لیکن وہ اپنے پڑوسی کو بولنے سے کتراتا ہے، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ اس کا پڑوسی بدعتی ہے، اس کا پڑوسی مشرک ہے، پڑوسی کجا، بہت دور کی بات ہے، پڑوسی گھر میں والدین مشرک ہیں، گھر میں والدین بدعتی ہیں، تو آدمی وہاں حق جانتے ہوئے حق بولنے سے ڈرتا ہے، حق جانتے ہوئے حق بولنے سے ڈرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو خشیت علم کے بعد اس کے دل میں آنی تھی وہ خشیت اس کے دل میں نہیں اتری، اور اس خشیت کی وجہ سے وہ اپنی تبلیغ کے اندر بودا ہے، وہ اپنی دعوت دینے کی صلاحیت کے اندر بودا ہے۔ داعی کا سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ پہنچنے کے بعد لوگوں کو آگے پہنچائے، لیکن اس پہنچانے میں خشیت ہو، خلوص ہو، للہیت ہو، خالصیت ہو۔ اگر آدمی کے پاس علم آ جائے اس کے اندر خشیت نہیں ہے، اس کے ماں باپ مشرک مر جائیں گے، اس کے بہن بھائی بدعتی مر جائیں گے، لیکن وہ انہیں دعوت نہیں دے سکے گا، دعوت نہیں دے سکے گا۔ لہذا دین کو آدمی خود اپنے ہاتھوں سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ اللہ کی خشیت اپنے اندر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجیے، اور اس کے لیے سب سے پہلے خود آدمی تقوی اختیار کرے۔ قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، واہلکم نارا، پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ لہذا پہلے دین پر مستحکم خود ہو، پھر دعوت دو۔ پہلے دین کو اچھے سے اپنے اندر اتار لو، پھر دعوت دو۔ پہلے دین پر خود عمل کر کے دکھاؤ، پھر دعوت دو۔ آپ کو پتا ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ نماز چھوڑنے کے بارے میں کیا کیا سزائیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ نماز چھوڑنے پر اللہ رب العالمین کیسے ناراض ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود والد صاحب صوفے پر بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اور بیٹے کو وہ حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ بیٹا مسجد جاؤ، جا کے نماز پڑھو، جاؤ بیٹا مسجد جاؤ، جا کے نماز پڑھو۔ بیٹا جائے گا؟ بیٹا جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اپنے والد کو دیکھ رہا ہے کہ وہ صوفے پر بیٹھے، نماز کو وہ خود نہیں چل رہے، تو بیٹا کیسے جائے؟ تو پہلے قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کرو، یعنی مکمل دین پر آ جاؤ، پھر دعوت دو اپنے اہل و عیال کو، واہلکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اور اللہ کی خشیت پیدا کرنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی مخلص ہو کر اطاعت کریں،
مخلصین لہ الدین، اللہ کی مخلص ہو کر اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ یہ خشیت دل میں پیدا ہونے کا واحد ذریعہ ہے، تبھی ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہن کو، سب کو بدعات و خرافات سے نکال سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، بتلا سکتے ہیں۔ جب تک ہمارے اندر وہ خالصیت نہیں آتی، علم ہونے کے باوجود والدین کو روک نہیں سکتے، والدین کو روک نہیں سکتے۔ کئی گھرانے ایسے ہیں جن میں بچے اہل حدیث ہیں، والدین مشرک ہیں، اور شرک کی بنیاد پر کبھی کسی درگاہ میں بکرے کٹ رہے ہیں اور بدعتی ہیں، اسی بدعت کی بنیاد پر گھر میں فاتحہ کی بندی بھی بٹ رہی ہے، بچے خاموش ہیں، بول نہیں پا رہے۔ وجہ یہی ہے کہ خالص اللہ رب العالمین کی وہ اطاعت نہیں کر رہے، خالصیت کے ساتھ وہ اپنے دین کو نہیں اپنا رہے، وجہ یہی ہے۔ اور یہ خرافات آگے بڑھنے کی بھی وجہ یہی ہے کہ صحیح چیز معلوم ہوتے ہوئے، حق بات معلوم ہوتے ہوئے اسے حلق میں رکھتے ہیں، زبان پر نہیں لاتے، بولتے نہیں، بتلاتے نہیں۔ وہی چیز بچے دیکھتے ہیں، پھر بچے بھی وہی چیز سیکھتے ہیں، وہی چیز اپنے دادا دادی سے، ماں باپ سے لیتے ہیں۔ ماں باپ کو پتا ہے غلط ہے، لیکن ماں باپ بول کے نہیں دکھاتے کہ بیٹا غلط ہے، دادا دادی کر رہے، صحیح نہیں ہے وہ طریقہ۔ ایسے ہی یہ رواج در رواج بدعتیں گھستی چلے گئی دین کے اندر، اور آج دین بدعت کی آماجگاہ بن چکا ہے، بدعت کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ اگر اپنے آپ کو سنوارنا ہے تو سب سے پہلے خالص ہو کر اللہ کی اطاعت کیجئے، اپنے دین کو بدعات سے بچائیے، پھر آپ کی بات لوگ سنیں گے، پھر آپ کی بات لوگ سمجھیں گے، اور وہ بھی اپنے دین کو بدعت سے، خرافات سے، شرک سے پاک کریں گے۔ یہ اہم اور اصولی قاعدہ ہے، یہ اہم اور اصولی قاعدہ ہے۔ سب سے پہلے جب وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کو حکم ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ پہلی وحی تھی، یعنی سبق پہلے پڑھنا ہے، سبق خود پہلے پڑھنا ہے۔ پھر دوسری وحی کیا تھی؟ قم فانذر، دوسری وحی کیا تھی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر، اے چادر اوڑے ہوئے اٹھو اور ڈراؤ۔ یہ دوسری وحی۔ پہلے سبق حاصل کرنا ہے، سبق پہ عمل کرنا ہے، پھر دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا ہے۔ یہ اصول ہمیں قرآن دیتا ہے، یہ اصول ہمیں ہمارا دین سمجھاتا ہے، اور ہم اس اصول سے کوسوں دور ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے دین میں خرابی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھر بدعت کی آماجگاہ بن چکے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے خاندان میں آج تک خرافات پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اپنے آپ کو سنوارو، اپنے اہل و عیال کو سنوارو، اپنے گھر والوں کو سنوارو، جہنم کی آگ سے خود کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، بدعت کے راستے کو چھوڑو، گمراہی کے راستے کو چھوڑو، کیونکہ یہ بدعت گمراہی کا راستہ ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت، ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے، ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ اور اسی طریقے سے غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، لوگ آئیں گے، کہوں گا کہ امتی ہیں، لوگ آئیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ امتی ہیں میرے، فرشتے آڑ بن جائیں گے، فرشتے آڑ بن جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کچھ کیا، انہوں نے آپ کے دین میں کیا کچھ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعد دین، لمن غیر بعد دین، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بگاڑ ڈالا، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر فساد برپا کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی، حدیث بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا وہ عمل مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جو اس کا حصہ نہیں تھا تو پھر وہ عمل مردود ہونے والا ہے، وہ چیز مردود ہے۔ آپ الفیہ پڑھ کے جائیے شعبان کی رات میں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ 1000 سجدے حقیقتاً کر لیجئے شعبان کی رات میں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں تھا، یہ صحابہ کا دین نہیں تھا، یہ تابعین تبع تابعین کا دین نہیں تھا، یہ سلف صالحین کا دین نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری امت سے خرافات کو دور کرے۔ اللہ رب العالمین اس دین اسلام کو بدعات سے بچائے رکھے، محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی اس دین اسلام کے ذریعے اللہ رب العالمین ہر قسم کے خرافات، بدعات، رسم و رواج سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔